الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ شاعر کہتے ہیں کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی،
بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت عظیم قربانی ہے۔ جب یزید بدبخت تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے صوبہ دار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ تو صوبہ دار نے خط پڑھ کر پیامی بھیجا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو آتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دربار کا وقت نہیں، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی، ہمیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لی جائے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا۔ تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کی جانب سے اندیشہ ہے۔ فرمایا وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے تو ہمراہیوں کو ہدایت کی جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو اندر چلے آنا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں ہل کر نہ جانا۔ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے، ولید کے پاس مروان کو بیٹھا پایا، سلام علیکہ کر کے تشریف رکھی۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون پایا جو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال شریف میں آیا تھا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو بیعت لو پھر ہم سے کہو۔ تو ولید نے بنظر عافیت پسندی عرض کی بہتر تشریف لے جائیے، یعنی آپ واپس چلے جائیے۔ تو مروان بولا اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا، ابھی روک لے بیعت کر لیں تو خیر ورنہ گردن اڑا دے۔ اس نے کہا کہ ابھی روک لو، ابھی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی گردن اڑا دو۔ تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابن زرقا تو یا وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور بڑی بے وقوفی کی بات کی ہے۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے آئے۔ تو مروان نے ولید سے کہا خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید بولا مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں، مجھے تمام جہان کے مالکوں اور ملک و مال کے بدلے میں بھی امام حسین علیہ السلام کا قتل منظور نہیں۔ میرے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ تو مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا تو نے ٹھیک کہا۔ اب دوبارہ آدمی آیا، فرمایا صبح ہونے دو، اور قصد فرما لیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے مع اہل و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ مکہ کی طرف سفر کریں۔
اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو یہ رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک میں گزاری کہ آخر تو فراق کی ٹھہرتی ہے، چلتے وقت تو اپنے جد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گود سے لپٹ لیں، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے یا نہ ملے۔ تو امام حسین علیہ السلام آرام میں تھے کہ خواب دیکھا، آپ استراحت فرما رہے تھے کہ خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور امام حسین علیہ السلام کو کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں کہ حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے، تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے، اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، تو یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں، اور پچھلے پہر کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے، اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے، تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی ہلچل سنائی دیتی ہے، شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ ہو رہی ہے، اور سامان سفر درست کیا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھائی بھتیجے گھر والے سوار ہو رہے ہیں، اور ادھر امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے ہیں، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی، قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قافلہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور امام حسین علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف چل دیے، اور جس قدر یہ برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی شریف کے مینارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے، اور مدینہ کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام جو ہے چلتے ہیں مکہ کی طرف، سفر جاری ہے، تو راستے میں عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عرض کی حضور کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا فی الحال مکہ جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوفے کا عزب نہ فرمایا جائے، وہ بڑا بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے دغا کی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سوا کہیں کا ارادہ نہ فرمائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ تو بالآخر
امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ کر 7ویں ذی الحج تک امن و امان کے ساتھ قیام فرما رہے ہیں، یعنی وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اب جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکہ آ گئے، تو فریب دہی اور عیاری کی پرانی روش یاد آئی اور سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے سب کوفی اور باہم مشورہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو عرضی لکھی جائے، ان کو خط لکھا جائے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائے۔ تو 150 خطوط جمع ہونے پر امام حسین علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ کتنے خطوط آئے؟ 150 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس میں یہی تھا کہ ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کو پڑھنے کے بعد تحریر فرمایا، خط لکھا کہ اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے، یعنی پھر ہم تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے۔ تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے۔ 18,000 کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ اب امام مسلم جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید پلید کوفیوں نے خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔ یعنی ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، اور ادھر جو یزید پلید کوفی تھے انہوں نے یزید کو خبر دی کہ امام مسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ تو نعمان بن بشیر جو ہے، جو کوفہ کا حاکم ہے، وہ تو بڑا نرم ہے برتاؤ کرنے والا ہے، تو تم اس طرح کرو کہ کوئی زبردست ظالم حکمران جو ہے وہ بھیجو۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہ یزید پلید کوفیوں نے کہا۔ تو یزید پلید نے، بدبخت نے، عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ اس یزید بدبخت نے یہ کہا۔ جب یہ کوفہ پہنچا عبداللہ ابن زیاد، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی۔ 18,000 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا،
یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں۔ جب دروازہ سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا، ایک بھی کوفی ساتھ نہ تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں پہنچی، تلوار لے کر اٹھے اور ان روبہ منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیغ بکف اٹھا اور آن کی آن میں ان شغالوں کو پریشان کر دیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا، یعنی جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا کوئی بس نہ چلا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، ان یزیدی بدبختوں نے کیا کیا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان ظالموں کے پتھروں سے خونہ خون تھا۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا نا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان یزیدی بدبختوں کے پتھر برسانے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک وہ خون و خون تھا۔ اور یہ حالت دیکھی، جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو ابن اشعث نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں، نہ کوئی گستاخی ہو۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے تلوار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا یہ پہلا مکر ہے۔ جب آپ اس خچر پر بیٹھے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو ایک یزیدی بدبخت نے لشکر میں سے تلوار کھینچ لی آپ کے ہاتھ سے۔ تو ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا وہ امان کدھر گئی جو تو نے مجھے دی تھی، وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔ ایک شخص بولا تم جیسا بہادر، اور روئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ اور ایک شخص بولا کہ آپ تو بہت بہادر ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اپنے لیے نہیں روتا، رونا حسین اور آل حسین کا ہے، کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے، اور انہیں اس مکر و بد عہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے، تمہاری امان کام نہ دے گی، اگر ہو سکے تو اتنا کرو۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دو، میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابن اشعث نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں، امام مسلم کو امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا، ابن زیاد بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا، نہ کہ امان دینے کو۔ ہم نے تو تجھے یہ کہا تھا کہ تو امام مسلم کو ہماری بارگاہ میں لے کر آ، ہمارے پاس لے کر آ۔ ابن اشعث چپ رہے
امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے، ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا مجھے اس میں سے پلا دو۔ ابن عمر باہلی بولا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ جہنم میں آب گرم پیو۔ اس نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او سنگ دل، او سنگ دل، آب حمیم اور نار جہیم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے گئے، اسے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ اس بدبخت نے، ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے وصیت کر لینے دے۔ اس نے اجازت دی تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا مجھ میں تجھ میں قرابت ہے، مجھ میں اور تجھ میں قرابت ہے، اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگ دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے، یہ تیرے چچا کی اولاد ہے۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفہ میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا کہ امام حسین علیہ السلام واپس چلے جائیں۔ تو ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دی۔ تو وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا اور تو نے ظاہر کر دی۔ اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بالائے قصر لے گیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر تسبیح اور استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے، یزیدیوں نے، لعنتیوں نے، ابن زیاد نے، بدبخت نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔